فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه على سيدنا من وكيلنا محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني وصنع صراط وحاله ومالك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نظر میں آپ کے جلوے سمائی یا رسول اللہ. نظر میں آپ کے جلوے سمائی یا رسول اللہ. حلیمہ گود میں تم کو کھلائی یا رسول اللہ. بچھا کر خاک پر ٹوٹی چٹائی یا رسول اللہ. حکومت دونوں عالم پر چلائی یا رسول اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کو آپ سماعت کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا. حدیث کے متعلق ایک کتاب میں پڑھا، مگر وہ صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے. اتنا اس کام کو، حدیث پاک کو پڑھنے میں ادب بجا لاتے تھے کہ اس کو درس دینا ان کا کام تھا. حدیث پاک سناتے تھے. آ کر بیٹھ گئے، نیچے ٹوکرا رکھ لے کر بیٹھ گئے. کیا رکھ لے کر؟ کون بولتے نا، کون. اس کون کے اوپر بیٹھے حدیث پاک سناتے. بعد میں جا کر خدا آرام فرماتے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے عمل کرتے ہو، بہتر ہے آپ درس حدیث سنانا چھوڑ دیں. بولے کہ جان تو چھوڑنا ہی ہے ایک دن، حدیث سنانا کیوں چھوڑیں؟ جان چھوڑنا ہے ایک دن، حدیث سنانا کیوں چھوڑیں؟ بولے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کو تکلیف یہ تھی کہ حدیث پاک سنانے کے پر جو کمن رکھنے کر بیٹھتے جو برتن وہ خون سے بھر جاتا ہے. مول وادی کی شکایت تھی. وہ کتنے علاجیں کرنے کے باوجود بھی چیز نہیں جا رہی. بولے کہ جان تو جانے والی ہے، ایسا نہیں ویسے چلے جائیں، مگر آنے کے ٹائم پر وضو کرتے، آتے بیٹھتے اور اکیلے کر بیٹھتے، اس چیز کو سناتے، پھر جاتے، پھر اپنی آرام کرتے. مگر ذرا برابر تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ خدا ہے، مجھے کرمٹ بدلنا ہے، مجھے خون جا رہا ہے، یہ کبھی زبان پر نہ لا. مول وادی کی کیا حقیقت ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنے پیسے ڈال کر اس کو آپریشن کرتے ہیں. پیخانے کی جگہ پر جہاں پر جو ہوتا ہے اس کی پوری ڈپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کتنی تکلیف ہوئی ہے. مگر ویسی حالت میں بھی سرکار سے محبت ہے. یہ نہیں سوچے کہ میں اتنی حدیثیں سنا رہا ہوں، اتنا ان کا پیغام عام کر رہا ہوں، اتنی دعوت دے رہا ہوں، میری حالت یہ ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ یہ نہیں چھوڑ. یہ بول کے جان تو جانے والی ہے، مگر درس حدیث مجھ سے نہ چھوٹے. محبت رسول کا دامن مجھ سے نہ چھوٹے. جان تو جانا ہی جانا ہے، مگر ان کی محبت میں جاؤں گا تو یہاں پر تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. تو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں. سنانے والے آرام سے سنا رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے. سننے والوں پر بھی
اور سنانے والوں پر بھی اللہ اپنا فضل فرما رہا ہے، ایسی تکلیف نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبی کی محبت ایسی کرو، تکلیف آ گئی بھی تو محبت کم نہیں ہونا، محبت میں کمی نہیں ہونا۔ وقت پہ آیا چھوڑ ڈالے، پھر تکلیف ہوئی چھوڑ ڈالے، پھر صحت مند ہوئے، پھر محبت کرنے لگے، نہ، ہر ہمیشہ محبت رسول کی مضبوط رہے۔ کیونکہ ابھی آپ حدیث پاک میں سماعت کر رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، صلح حدیبیہ کے اس مقام پر وہ حدیث پاک آپ نے سرکار کے معجزات کے متعلق ایک بات کہی گئی۔ ابھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ کی فوق ایدیہم، قرآن پاک کی آیت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت میں سرکار کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اس وقت میں سب صحابہ کے ساتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی، سب جنے ہاتھ کو ہاتھ رکھے تو سرکار اپنا اوپر ہاتھ رکھے، 1500 ہاتھوں کے اوپر ہاتھ تھا۔ سرکار تو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب، یہ جو تم ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہو، ان کی بیعت لیے ہو، وہ تمہارا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ، اللہ نے کیا فرمایا ہے نبی، ہاتھ تو تمہارا دکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے تمہارا ہاتھ ہے، میں بول رہا ہوں یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ حدیث پاک میں سنا کہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، پانی طلب کیے، سرکار نے اپنا ہاتھ اپنے دستہ مبارک ڈالا، انگلیوں کے درمیان میں سے پانی نکلا، یہ ذہن میں رکھیے، انگلیوں سے نہیں، انگلیوں میں سے پانی نہیں، انگلیوں کے درمیان میں سے پانی نکلا، یہ حصے میں سے۔ حدیث پاک کے جو بڑے بڑے لوگ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کچھ نہیں، ہماری حقیقت کچھ نہیں، وہ فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ سے، دستہ مبارک سے جو پانی نکلتا تھا وہ زمزم سے افضل تھا، کیونکہ زمزم کا جو پانی نکلا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ زور سے بولو، کن کے ایڑی سے؟ اسماعیل علیہ السلام، وہاں ایڑی سے نکلا، یہاں پر دستہ مبارک سے نکل رہا ہے، اور اس میں فرق یہ ہے، اس لیے افضل ہے کہ یہ اللہ نے خود کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کا ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے خود کہا، اور اس ہاتھ سے وہ فوارے نکل رہے ہیں، اس ہاتھ سے۔ اور دوسرا یہ، آپ کا دماغ بھی مانتا ہے، میرا دماغ بھی مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مارا، 12 فوارے نکلے، 12 جھرنے نکلے، اس میں سے ہر ایک قبیلے والے نے پانی پیا، زمین سے، پہاڑ سے، پتھر سے پانی نکل گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی لگڑے تو زمین سے پانی نکل گیا۔ پہاڑ بھی زمین سے چپٹا ہوا رہتا ہے، اور جب ہم بورویل ڈالتے ہیں تو کبھی کبھار پتھر اتنا آ جاتا ہے کہ 300 قدم، 400 قدم، 500 قدم آتا ہے، اس کے بعد پانی آتا ہے۔ کبھی کبھار پہاڑ کا ایک چٹان آ جاتا ہے تو پہاڑ کے نیچے سے بھی پانی آتا ہے، تو نیچے سے پانی آنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آنا اور آج تک آتے رہنا یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ زمین میں پانی ہوتا ہی ہے، زمین میں پانی ہوتا ہی ہے، مگر وجود مصطفیٰ میں پانی نہیں ہوتا، وہ نور سے بنا ہوا ہے اور خون سے بنا ہوا ہے۔
بشری لحاظ سے خون نکلنا، بشری تقاضا ہے خون جاری ہونا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ اتنا اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ وہاں سے خون نہیں نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے اور ہر انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کا مقام اعلیٰ ہے، یہ معجزہ اس لیے بلند و بالا ہے، اس وجہ سے زمین سے کوئی چیز نکلنا یہ کمال نہیں ہے، سرکار کے دستہ مبارک سے نکلنا یہ کمال ہے، یہ معجزے پہ اعلیٰ معجزہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا آپ کو یہ ہے، جس کی حدیث پاک آپ سنتے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں اچھی باتیں جو کہ رسول کی باتیں ہیں، وہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں بھی ان کی محبت اور اضافہ ہو اور آپ کے دل میں بھی ان کی محبت اور اضافہ ہو۔ دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو، دنیا کی کوئی چیز سے آپ محبت کرنا چھوڑ دو، کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی دنیا میں سب سے پہلے بنانے سے پہلے، بنانے کے بعد اور روز قیامت تک، اور روز قیامت کے بعد محشر میں، قیامت میں، جنت میں کسی سے محبت کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ دنیا بنانے سے پہلے، روز میثاق میں، روز میثاق سے پہلے، دنیا بنانے کے بعد، قیامت کے بعد، بعد قیامت، محشر کے دن، جنت میں کسی سے رب محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے مصطفیٰ سے کرتا ہے، کسی سے وہ محبت نہیں کرتا۔ ہم کو جو چاہ رہا ہے، ہم کو جو پسند فرما رہا ہے، اس لیے پسند فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنے، مگر اللہ کے محبوب ہمیں پسند فرماتے ہیں تو اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے، اللہ ہم پر فضل فرما رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، دنیا کی کوئی چیز سے آپ محبت کرو یا نہ کرو، مگر مصطفیٰ سے محبت کرو، میرے آقا کی چاہت اور محبت، الفت اپنے دل میں بٹھانا، کیونکہ انہیں جس سے محبت کر رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوگی، کچھ نہ کچھ خوبی ہوگی، کچھ نہ کچھ کمال ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سرکار کی محبت دل میں ایسی بچ جائے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، مفلسی آئے، غریبی آئے، بیچارگی آئے، طبیعت اچھی رہے یا ناساز رہے، ہر ہمیشہ سرکار کی محبت رہنا انشاءاللہ رہے گی، کیونکہ محبت ہی ہماری ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان مکمل محبت رسول سے ہوتا ہے، محبت رسول سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، بول کیا تو بولی، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے دل میں مہر لگا، کتنے کے لوگ آئیں گے آپ کو محبت رسول سے بھٹکانے والے، مگر کسی کی بات میں نہیں آنا، آپ کو حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو، اگرچہ آپ کا ایمان کامل ہونے لگے گا، آپ کے درخت میں پھل لگنے لگیں گے، آپ میوے دار درخت ہو جائیں گے، تو خدا کی قسم آپ پر شیطان کا حملہ ضرور ہوگا، مگر کوشش کریں کوئی بہکانے والا آ جائے، محبت رسول سے ہٹانے والا آ جائے، ان کی محبت کو کم کرنے والا آ جائے، تو سمجھ لو یہ کوئی اور نہیں، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو لہذا محبت رسول میں بیٹھنا، محبت رسول میں جینا، محبت رسول میں مرنا، ہم تمام کو اللہ نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں ہم کہے ہیں، حضرت قبلہ سنائے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔